اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وصلی اللہ تعالی علی نبیہ وسلم۔ دنیا کے تمام انسانوں کو معلوم ہونا چاہیے، ان کے جس مذہب سے بھی تعلق ہو، جس ملک سے تعلق ہو، جس نسل سے تعلق ہو، اور بالخصوص مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ امریکہ تیزی کے ساتھ اپنی تباہی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ امریکہ جل رہا ہے۔ امریکہ میں طوفان آئے اور مزید آئیں گے۔ امریکہ میں زلزلے آئیں گے۔ امریکہ میں خانہ جنگی ہوگی۔ امریکہ میں ایک شخص دوسرے شخص کا قاتل ہوگا۔ امریکہ کی جھوٹی، دجالی، شیطانی، ابلیسی حکومت کا 17ویں صدی کے آغاز میں جب قیام ہوا تھا تو وہاں کی اصل آبادی کے لوگوں کی لاشوں پر قیام ہوا تھا، جن کے بارے میں امریکہ کے بانیوں، جاہلوں اور احمقوں نے یہ کہا کہ ریڈ انڈینز ہیں۔ وہ نکلے تھے اسپین سے اور مختلف علاقوں سے یہ سمجھتے ہوئے کہ انڈیا جا رہے ہیں اور انہیں انڈیا کو فتح کرنا ہے، لیکن وہ اتنے بڑے جاہل تھے، ایسے بیوقوف تھے، نادان تھے کہ وہ مغرب کی طرف جا رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ مشرق کی طرف جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد جس ملک کے ساحل پر وہ پہنچے اس کو پھر امریکہ کا نام دیا گیا، اور وہاں کی جو اصل آبادی تھی، جو وہاں کے باشندے تھے، ان کو انہوں نے ریڈ انڈینز کہا۔ یعنی انڈینز تو سانولے ہوتے ہیں، کالے ہوتے ہیں، یہ سرخ انڈین ہیں۔ اور وہ بیوقوف وہاں پہنچنے کے بعد بھی یہ نہیں سمجھ سکے کہ وہ انڈیا میں نہیں ہیں، وہ امریکہ پہنچے ہیں۔ دنیا کے بالکل مغرب کے علاقے میں ایک لمبے چوڑے، وسیع و عریض اور خوشحال ملک میں پہنچے، جہاں کے باشندے سادگی کے ساتھ رہتے ہیں اور مل جل کے رہتے ہیں۔ تو یہ قاتل، یہ ڈکیت، یہ مجرم، یہ آدم خور بھیڑیے جب وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں کی آبادی کو مارنا شروع کیا، قتل کرنا شروع کیا، قتل عام کیا۔ ان کی عادت قتل عام کی ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ آخری دور میں انہوں نے قتل عام افغانستان میں کیا، اور قتل عام عراق میں کیا، اور قتل عام سیریا میں کیا، اور دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ قتل عام کرتے رہے۔ یعنی یہ جب قتل کرتے ہیں تو بوڑھوں کو اور عورتوں کو اور جوانوں کو اور بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو، سب کو مارتے ہیں۔ بھیڑیے ہیں یہ، آدم خور بھیڑیے۔ اس لیے جو لوگ بات کرتے ہیں ان کی تہذیب کی اور ان کے تمدن کی اور ان کی ترقی کی اور ان کے علم کی، ان سے بڑا کوئی گدھا اور کوئی احمق نہیں ہوتا۔ اور جو ان کے ہاں جانے کی تمنا کرتے ہیں اور ان سے کچھ سیکھ لینے کی تمنا کرتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ان کے پالے ہوئے کتے ہیں، ان کے پلے ہیں۔ انسانیت کی شرافت سے جب لوگ محروم ہوتے ہیں تو وہ امریکہ اور برطانیہ اور یورپ کے بندروں اور سوروں سے تعلق قائم کرتے ہیں، ان کو اپنا استاد بناتے ہیں، ان کو اپنا بڑا بناتے ہیں اور ان سے مل کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو بہرحال امریکہ کا قیام ہوا تھا ریڈ انڈینز کی لاشوں پر۔ لاکھوں انسانوں کو جو وہاں کی آبادی کے اصل لوگ تھے مارا گیا تھا، اور اس کے بعد ایک ظالمانہ، مجرمانہ حکومت قائم کی گئی تھی، جس حکومت میں کوئی اقدار نہیں تھیں، تہذیب و تمدن کی کوئی مثالیں نہیں تھیں۔ انسان کا جسم رکھنے والے بھیڑیے تھے، درندے تھے، خبیث الفطرت قسم کے لوگ تھے، عیاش اور بدماش تھے۔ انہوں نے ایک حکومت قائم کی اور پھر اس حکومت سے انہوں نے ہر طرح کا فائدہ اٹھایا، اور اس حکومت میں پھر افریقہ کے کالوں کو لائے اور ان کا
بدترین استحصال کیا، بے انتہا ظلم کیا افریقی ملکوں پر، اور پھر ان کو اس ملک میں لا کر ان سے کام لیے، وہ کام لیے جو بھینسوں سے لیے جاتے ہیں، بیلوں سے لیے جاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ سخت کام ان سے لیے، اور ان پر ایسے مظالم کیے، غلامی میں رکھ کر ان کا ایسا استحصال کیا کہ اس کی تاریخ بے انتہا المناک ہے۔ پورے یورپ کی یہ تاریخ رہی ہے۔ رومن امپائر کا زوال اسی وجہ سے ہوا، اس کے مظالم کی وجہ سے ہوا، اور غلاموں کو درندوں سے لڑانے اور تماشا دیکھنے، اور پھر ان کے چتھڑے ہونے اور خون کے فوارے چھٹنے کے مناظر سے لطف اندوز ہونے کے نتیجے میں ہوا۔ اس لیے ہوا کہ انہوں نے غلاموں کو کہیں اکٹھا کر کے ان کی جسموں میں آگ لگا دی، زندہ ان کو جلایا، اور پھر وہی ان کی روشنی میں رات کو بیٹھ کر کھانے کھائے، قہقہے لگائے، دعوتیں کھائیں۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی جو تاریخ لکھی گئی ہے وہ تاریخ جو محض افسانوں کہانیوں کی نہیں ہے۔ رومن امپائر کے فال کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ میں یہ ان کی المناک قسم کے واقعات لکھے ہوئے ہیں جو انسانوں کے رونگٹے کھڑے کر دیں، اور جن کو پڑھنے کے بعد یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے اندر کوئی بھی قدر و قیمت انسانی زندگی کی نہیں تھی، نہ ہے۔ آج امریکہ میں جو آگ لگ رہی ہے، کیلیفورنیا میں، لاس اینجلس میں جو آگ لگی ہے، یہ آگ ابھی تو صرف جنگل میں لگی ہے، یہ آگ پھیلتے پھیلتے شہروں کو نوالے تر بنائے گی، بلکہ یوں کہیے کہ یہ آگ ان کو بھسم کر دے گی، جیسے انہوں نے اپنے بموں سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں اور اب فلسطین میں جلایا ہے، بھسم کیا، ان کے چتھڑے اڑائے ہیں۔ تو اللہ میاں کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اللہ میاں کسی بھی ظالم کو مہلت تو دیتا ہے، لیکن سزا دیے بغیر نہیں چھوڑتا ہے۔ جو بھی فرعون اٹھے گا، جو بھی نمرود اٹھے گا، جو بھی اپنے وقت کا ابو جہل اٹھے گا، اسے سزا مل کر رہے گی۔ اللہ کا نظام ہے وہ املی لہم ان کیدی متین، میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں لیکن میری تدبیر بڑی زبردست ہے۔ کہیں فرمایا امہلہم رویدا، کچھ مدت کے لیے ان کو ڈھیل دے دو، ان کو ڈھیل دے دو، ان کے گردنوں میں جو پٹے پڑے ہیں ان کی رسی میرے ہاتھ میں ہے، میں جب چاہوں گا ان کو سزا دوں گا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا جو نظام ہے اس کے یہاں تو ہمارے 1000 سال کا ایک دن ہوتا ہے۔ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، تمہارے پروردگار کے ہاں ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم جس چیز کا انتظار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں 1 سال میں ہو جائے، بلکہ 1 مہینہ میں ہو جائے، خلق الانسان من عجل، فرمایا کہ انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے، اور اللہ فرماتا ہے سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ہم اپنی نشانیاں تمہیں دکھائیں گے، تم جلد بازی مت کرو، ہم نمٹیں گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے فرماتا رہا۔ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک میں بار بار اس طرح کی بات ارشاد فرمائی کہ آپ مایوس نہ ہوں، آپ امید لگائے رکھیں، اپنا کام کرتے رہیں اور اللہ کے دین کی نصرت کرتے رہیں، اللہ ان سے نمٹے گا۔ اس وقت کی الائنس سے جس کا تذکرہ سورۃ الاحزاب میں ہے کہ ملک کی تمام ظالم و مجرم و مخالف طاقتیں نبی اور صحابہ کے خلاف اکٹھا ہو گئی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ اب مدینہ منورہ میں مسلمان باقی نہیں رہ سکیں گے، ان کے قدم اکھاڑ دیے جائیں گے اور قتل عام کر دیا جائے گا۔ اور قرآن خود کہتا ہے کہ ایسا لگتا تھا، جو بھی اس نبی کے ساتھ صحابہ تھے، کہ ان کے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں اور ان کو جھٹکے دے دیے گئے تھے، لرزا دیا گیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ایمان باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا تھا کہ مدد ہم کریں گے، اور پھر ایسی مدد کی کہ ان کافروں اور مجرموں کی کے جتھوں کو توڑ کے رکھ دیا، بکھیر کر رکھ دیا، ان پر ایسی آندھی مسلط کی جس نے ان کے خیمے اکھاڑ کے پھینک دیے، اور جو انہوں نے بڑے بڑے دیگ رکھ رکھے تھے چولہے پر، وہ دیگ ہوا میں اڑ گئے، اور ظاہر ہے کہ چولہے باقی نہ رہے، اور ان پر ایسا روب طاری ہوا کہ سوائے بھگدڑ کے کوئی حل باقی نہیں رہ گیا۔ یہ ہوتا رہا ہے، تاریخ اس سے معمور ہے، بہت سی مثالیں ہیں۔ امریکہ جو اس وقت کا سب سے بڑا ظالم ہے،
ایک وقت تھا کہ روس سب سے بڑا ظالم تھا۔ 1917 میں جب کمیونسٹوں کا انقلاب آیا تو انہوں نے جس طرح اسلامی علاقوں پر، ازبکستان پر اور تاجکستان پر اور کرغیزستان پر اور قزاقستان پر، ترکمانستان پر جو مظالم کیے ہیں، وہ ایسے مظالم کہ دنیا کی تاریخ میں نہ ہلاکو نے کیے نہ چنگیز خان نے کیے۔ ایک ایک علاقے میں لاکھوں مسلمانوں کا ذبیحہ کیا گیا، ان کی مسجدیں توڑ دی گئیں، ان کی خانقاہیں ختم کر دی گئیں اور پوری شہری آبادی کو تہس نہس کر دیا۔ یہ سوویت یونین کے آغاز میں کیا گیا، یہ کمیونسٹوں کے جرائم تھے، اور جھیل اللہ کی طرف سے 1990 تک دی گئی، اور 1980 میں انہوں نے افغانستان پر جو حملہ کیا اور پھر وہاں پر قتل عام کرنے کی جو تحریک شروع کی گئی، افغانستان کی سرزمین نے ان کو سبق پڑھانا شروع کیا۔ یقیناً قربانیاں دیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے پورے علاقے تباہ ہوتے دیکھے، لیکن اس کے بعد سوویت یونین کی قبر افغانستان میں بنا دی، بلکہ یوں کہیے کہ اس کی سوویت یونین کی مملکت کے چتھڑے اڑا دیے، اور پھر نوبت یہ پہنچی 1990 تک کہ اعلان کرنا پڑا اس وقت کے روسی صدر کو کہ ہمارا کمیونزم ناکام ہو گیا، سوویت یونین کا اختتام ہو گیا، وہ دور ماضی کا حصہ ہو گیا۔ اور حالت یہ تھی کہ لائنیں لمبی لگتی تھی کہ ڈبل روٹی کے پیس مل جائیں، اور وہ نہیں ملتے تھے۔ یہ روس میں ہوتا ہم لوگوں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور میں نے اس وقت متعدد تقریروں میں یہ بات کہی کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کے زوال کے بعد یہ فرمایا تھا کہ ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، کسریٰ تباہ ہو گیا، یعنی پرشین امپائر تباہ ہو گئی اور اب کوئی کسریٰ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی فرمایا وَلَا يَهْلِكَنَّ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، قیصر بھی تباہ ہو جائے گا، جو رومن امپائر کا صدر تھا، ذمہ دار اعلیٰ تھا، وہ بھی تباہ ہو جائے گا، اور پھر کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ایسی پوری ہوئی تھوڑی ہی مدت میں کہ خلافت راشدہ میں پرشین امپائر کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور کسرویت کا خاتمہ ہو گیا، اور رومن امپائر کا بھی خاتمہ ہو گیا، یعنی قیصریت کا خاتمہ ہو گیا۔ پوری دنیا نے دیکھا، یعنی یہ ایک ایسی حقیقت تھی کہ ہر طرف جس کی دلیلیں نمایاں تھیں، جس کے جھنڈے بتا رہے تھے کہ کون فاتح ہے، کون مفتوح، کون غالب ہے، کون مغلوب، کس کے ساتھ اللہ ہے، اور کس کی بات نبی برحق نے سنائی ہے، کیسی پیشین گوئیاں فرمائی۔ تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی پیشین گوئیوں کی روشنی میں جب افغانستان میں روس کی قبر بنتی چلی گئی، میں اس وقت تقریروں میں کھل کر یہ بات کہتا رہا کہ دیکھیں گی تمہاری آنکھیں، تم دیکھو گے لوگوں، ورنہ تمہاری اولاد دیکھے گی کہ امریکہ کا زوال ہوگا، اس کا خاتمہ ہوگا، اس کے چتھڑے اڑیں گے، اس کے پرزے اڑیں گے۔ اور مختلف موقعوں پر مختلف علاقوں میں امریکہ میں یہ تباہیاں مچتی رہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو قوم نشے میں دھت ہوتی ہے اور اس کو نہ اللہ کے پیغام کے سننے کی توفیق ہوتی ہے، نہ نبی کی باتوں پر کان دھرنے کی توفیق ہوتی ہے، جو بدماش اور مجرم اور جانوروں سے بدتر ہوتے ہیں، جو درندے ہوتے ہیں، ان کے سامنے کسی تقریر کے کیا معنی، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں سزا دیتا رہتا ہے۔ اب امریکہ اپنے آخری دور کی طرف بڑھ رہا ہے، اور امریکہ نے جو مظالم ادھر قریب کے عرصے میں کیے ہیں، عراق پر کیے، سیریا پر کیے، اور اس کے بعد فلسطین کے بے گناہوں پر، فلسطین کے ان لوگوں پر کہ جو اپنی آبادیوں میں رہ رہے تھے اور جو اپنی مسجدوں میں عبادت کر رہے تھے، اور جو اپنے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر، نمازیوں پر، اسپتال کے مریضوں پر، جس طرح امریکہ نے اسرائیل کو ذریعہ بنا کر بمباری کی ہے، جس طرح سے بارش کی ہے بموں کی، جس طرح بارود بکھیرا ہے، جس طرح آبادیوں کو تہس نہس کیا ہے، جس طرح مکانوں کی چھتیں اور دیواریں انسانوں پر گرا دی ہیں، کیا اللہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ جس کو وہ لاٹ کہتے ہیں، کیا وہ معطل ہو چکا ہے؟
جس کو ایشور کہا جاتا ہے، کیا وہ ظلم کا ساتھ دیتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس ملک میں جو بدماش ہیں، اس ملک کے مجرم، اس ملک کے خبیث، وہ ساتھ دیتے ہیں اسرائیل کا، وہ ساتھ دیتے ہیں ان قاتلوں کو جو بچوں کو مار رہے، عورتوں کو مار رہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انسان نہیں ہیں، ان میں مانوتا نہیں ہے، یہ خبیث اور مجرم ہیں، یہ گندے اور ناپاک ہیں، عذاب الہی کا مستحق ہیں، عذاب الہی کے مستحق ہے۔ اور امریکہ میں جو آگ لگی ہے، ابھی بہت سی آگیں لگیں گی، بہت سے طوفان آئیں گے، زلزلے آئیں گے، اور بھیانک خانہ جنگی ہوگی۔ امریکہ باہر سے ابھی نہیں ٹوٹے گا، جیسے روس باہر سے نہیں ٹوٹا تھا، اندر سے ٹوٹے گا، خود بکھر جائے گا، اس کی معاشیات تباہ ہو جائے گی، اس کی سیاست کے جنازے نکل جائیں گے، اس کی ہتھیار کی فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، اور اس کے بعد وہ دور دیکھیں گے لوگ کہ امریکہ کے دولت مند بھیک مانگ رہے ہیں۔ خدا ان پر عذاب مسلط کرے گا، اور یہ جو آگ لگی ہے عذاب ہے، عذاب، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ابھی چھوٹا عذاب آیا ہے، اور اس چھوٹے عذاب نے ابھی ان کے دماغوں کو اور ان کے وجود کو لرزا کے رکھ دیا ہے، لیکن ابھی یہ چھوٹا عذاب بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ مجرم، یہ خبیث، یہ عیاش، یہ بدماش صدر جو ابھی چنا گیا ہے، اور اس کا دور صدارت 20 جنوری سے شروع ہو جائے گا، تو 20 جنوری سے جو شروع ہوگا تو ماضی کا جو اس کا دور تھا وہ غنڈوں کا، بدماشوں کا دور تھا، ظاہری غنڈہ گردی اور بدماشی کا دور پھر شروع ہوگا۔ لیکن یہ دور اب جو شروع ہوگا تو اس سے امریکہ کی تباہی ہونی ہے، امریکہ کا زوال مکمل طور پر ہونا ہے، تباہی طے شدہ ہے، اور بظاہر ایسے آثار ہیں کہ انشاءاللہ فلسطین کی سرزمین پر امریکہ کی تباہی ہوگی، اسرائیل کا خاتمہ ہوگا۔ جتنا بھی وہ ظلم کر لیں، جتنا بھی کر لیں، فرعون نے بے انتہا ظلم کیا تھا، نمرود نے کیا تھا، دنیا کے بڑے بڑے ظالموں نے مظالم کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع دیے گئے تھے۔ فوراً ایسا نہیں ہوتا کہ خدا کی پکڑ ہو جائے، خدا کی طرف سے پکڑ ہو جائے، وہ فرشتے ایسے ظالموں کے بھیجے پھاڑ دیں، وہ اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور قرآن میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم ان کی پکڑ شروع کر دیں تو پھر کوئی بچے گا نہیں، سارے شہر خالی ہو جائیں گے، ملک خالی ہو جائیں گے، اس لیے ہم انہیں مہلت دیتے ہیں کہ تم اپنے جرائم کرتے رہو، اور پھر ہماری پکڑ ہونے والی ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو بہرحال پوری دنیا منتظر ہے امریکہ کی تباہی کی، پوری دنیا منتظر ہے ظالموں کے خاتمے کی، پوری دنیا کے انسان منتظر ہیں کہ یہ سب سے بڑے ظالم و ستمگر، یہ بھیڑی اور درندے کب ختم ہوں گے، کب دنیا کی آبادیاں ان جنگل کے درندوں سے محفوظ ہوں گی۔ اس دن کا پوری دنیا انتظار کر رہی ہے، سوائے ان کے جو بھیڑ بکری ہیں، سوائے ان کے جو بندر سور ہیں، اور سوائے ان کے جو صہیونیت اور صلیبیت کی پوجا کرنے والے، سوائے ان کے جو صہیونی عرب ہیں، جو صلیبی عرب ہیں، جو مجرم خبیث ہیں، جن کی کرسی انہی کے سہارے باقی ہے۔ بس وہ ہیں جو ان سے لگے لپٹے رہیں گے، انہی کے ساتھ مریں گے، انہی کے ساتھ ان کی حکومتیں ختم ہوں گی اور ٹوٹیں گی، اور ان کا زوال آئے گا، اور دنیا دیکھے گی کہ جس وقت امریکہ کا زوال آیا اس وقت صہیونی عربوں کا زوال پوری دنیا دیکھ لے گی۔ اسی دن کا انتظار ہے تمام امن پسند انسانوں کو۔ اللہ تعالیٰ وہ دن ہم سب کو دکھا دے، اور پوری امت کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے خوشی کا دن نصیب فرمائے۔